بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم جہاد کا کوشچن نمبر 3 جو کہ جہاد کی اقسام ہے وہ شیئر کریں گے، ساتھ ہی شارٹ کوشچن آنسر یعنی مختصر سوالات کے جوابات بھی دیکھیں گے اور کثیر الانتخابی سوالات بھی دیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کے ساتھ 2 لانگ کوشچن شیئر کیے تھے اور آج کے لیکچر میں جو ریمیننگ کوشچن ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے یعنی کہ جہاد کی قسمیں بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جہاد کے معنی اور مفہوم۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں محنت اور جدوجہد اور انتہائی کوشش اور جستجو کرنا۔ شرع اسلام میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہر وہ جدوجہد اور کوشش کرنا جو اللہ کے دین کی سربلندی، حفاظت، ملک و ملت کے تحفظ، دفاع کے لیے ہو، نیز ہر وہ کوشش اور جدوجہد جو معاشرے کی اصلاح کی خاطر، نیکی اور بھلائی کی ترویج کے لیے ہو، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہو، جہاد کہلاتے ہیں۔ جہاد کی اقسام۔ جہاد کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالعلم، جہاد بالسیف۔ جو 4 اس کی اہم اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ جہاد بالنفس، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے جو اندرونی قوت روکتی ہے وہ اس کا نفس سے امارہ ہے، جو انسانوں کو گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں کے لیے ابھارتا ہے، جن میں خود پسندی، بغض، جھوٹ، غیبت اور بد کلامی اور دیگر نفسانی خواہشات کو مسلط ہونا جو انسان کے اعمال اور کردار کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نفس سے امارہ پر قابو پانا جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کی خواہشات سے خود کو روکے رکھا تو اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اسے مجاہد قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ بعض روایت میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال۔ جہاد بالمال کا مطلب ہے کہ اپنے مال سے جہاد کرنا، یعنی دین کی حمایت، حق کی حمایت اور کامیابی کی خاطر اپنی جائیداد وقف کرنے اور اپنی دولت لٹانے سے دریغ نہ کی جائے۔ ایک جان کی محبت اور دوسری مال کی محبت ہے۔ جو قوم ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے وہ قوم دنیا میں ضرور سرخرو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں جان و مال خرچ کرنے کو اللہ سے تجارت کرنے کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کہو تو میں تمہیں ایسی تجارت بتلا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگلی قسم ہے جہاد کی جہاد بالعلم۔ جہاد بالعلم کا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ جہاد کرنا۔ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا ہی نتیجہ ہے اور اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے۔ قرآن نے یہ بات ان الفاظ میں واضح فرمائی ہے کہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کرو اور ان سے مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث، بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے دعوت تبلیغ کرنی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرف قائل کریں تاکہ لڑائی جھگڑے کا امکان نہ ہو۔ جہاد بالعلم کو سورہ فرقان میں جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ جہاد بالعلم کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک جہاد باللسان اور ایک جہاد بالقلم۔ جہاد باللسان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جہاد کرنا، یعنی درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کے ذریعے حق اور نیکی کی طرف رغبت دلانا جہاد باللسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے اور اس دعوت کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اس کے بعد جہاد کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے یعنی کہ جہاد بالعلم کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے جہاد بالقلم، یعنی کہ قلم کے ذریعے جہاد کرنا، یعنی لکھنے لکھانے کے ذریعے تبلیغ دین جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ قلم کے ذریعے خطوط، مراسلات، مضامین، کہانیاں، تفسیر قرآن و حدیث اور دیگر اسلامی و اصلاحی موضوعات پر قلم اٹھانا جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ معاشرے کی برائیوں پر قلم اٹھانا اور حق بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اگلی قسم ہے جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف کو قرآن مجید میں قتال فی سبیل اللہ بھی کہا گیا ہے۔ سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار۔ چنانچہ جب تلوار اٹھانے کی ضرورت ہو تو مسلمان اس سے نہ گھبرائیں بلکہ سینہ سپر ہو کر باطل قوتوں کا مقابلہ کریں، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے۔ عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی چوتھی قسم کا جہاد مراد لیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کسی اسلامی ملک پر حملہ کرے تو اس ملک پر اپنی سرحدوں اور شہریوں کے دین، ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قتال
فرض ہو جاتا ہے۔ آئیے اب اس کے شارٹ کوسچن آنسر دیکھتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے جہاد کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جہاد کی معنی و مفہوم جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہے محنت و جد و جہد اور انتہائی کوشش و جستجو کرنا۔ شرعی اصطلاح میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہر وہ جد و جہد اور کوشش کرنا جو اللہ کے دین کی سربلندی، حفاظت، ملک و ملت کے تحفظ و دفاع کے لیے ہو، نیز ہر وہ کوشش و جد و جہد جو معاشرے کی اصلاح کے خاطر نیکی و بھلائی کی ترویج کے لیے ہو اور برائیوں اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ہو، جہاد کہلاتی ہے۔ نیکسٹ مختصر کوسچن ہے کہ جہاد کے مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد تحریر کریں۔ تو جہاد کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں: مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنا، مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے چھٹکارا دلانا، قیام امن اور محبت اور رواداری کو فروغ دینا، ظلم اور فتنہ فساد کو ختم کرنا، یہ تمام جو ہیں یہ جہاد کے مقاصد ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات۔ تو پہلا ہے جہاد کی اقسام ہیں، آپشن جو ہے بے 4، ٹھیک ہے۔ جہاد بالسیف کا مطلب ہے جہاد کرنا اسلحہ سے، سیف مانے ہوتا ہے تلوار، تو تلوار کے ذریعے جہاد کرنے کو کہتے ہیں جہاد بالسیف۔ نمبر 3 ہے بعض روایت میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا گیا ہے جہاد اکبر۔ تو جناب یہ ہو گئے MCQs۔ تو یہ جناب پورا چیپٹر جہاد کا کمپلیٹ ہوا۔ تمام شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن اور کثیر انتخابی سوالات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔